بات چل رہی تھی اسراء اور معراج کے حوالے سے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کو دنیا سے عرش معلیٰ پر بلایا اور تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے آپ نے وہ مناظر بھی دیکھے ہیں جو انسان کے لیے دنیاوی زندگی میں دیکھنا محال ہے۔ جنت کے مناظر دیکھے، جہنم کے کچھ مناظر دیکھے، سدرۃ المنتہا دیکھا، جبریل امین کو دیکھا، عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے، اللہ رب العزت کا دیدار ہوا، اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ یہ سارا کا سارا معاملہ اور یہ معراج کا واقعہ یہ خاصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ دیگر تمام انبیاء کے ساتھ اللہ رب العزت ہم کلام بھی ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے پیغامات بھی آئے ہیں، کتابیں بھی آئی ہیں، احکامات بھی آئے ہیں، لیکن کسی پیغمبر کو دنیا سے عرش معلیٰ تک کا سیر نہیں کرائی۔ پھر چند باتیں اسی سفر کے دوران اور بھی پیش آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ 4 نہریں بہہ رہی ہیں، جنت سے نکل رہی ہیں۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 نہریں تو جنت کی ہے، ایک نہر کوثر ہے جس پر آپ میزبان بنیں گے، اپنی امت کی میزبانی کریں گے، اور ایک نہر سلسبیل ہے جس کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، اور نہر کوثر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آپ مکہ میں موجود تھے تو مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولادیں ہوئی۔ عربوں کا مزاج یہ تھا، کفار مکہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کو یقیناً ترجیح دیا کرتے تھے، بلکہ باعث فخر اپنے لیے اولاد میں بیٹے سمجھتے تھے، بیٹیوں کو تو قرآن کریم نے کہا کہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، بیٹی کی خوشخبری سنتے ہیں تو چہرے مرجھا جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے ابو القاسم قاسم کا انتقال ہوا، اس کے بعد ایک اور بیٹے کی ولادت ہوئی، عبداللہ نام تھا، ان کا بھی انتقال ہو گیا تو کفار مکہ نے تانے دینا شروع کی۔ عاص بن وائل یہ بات کہتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ابتر ہو گئے، تو ان کا تو انسان کے بعد تو اس کی اولاد اس کے نام کو لے کر چلتی ہے، اور اولاد میں سے بیٹے نام کا ذریعہ بنتے ہیں، نام و نمود بچوں سے ہوتی ہے، بیٹوں سے ہوتی ہے، نسب بچوں پر چلتا ہے، اور آپ کے بیٹے رہے نہیں، لہذا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کا انتقال ہوگا، آپ کا نام ختم ہو جائے۔ کچھ وقت کی بات ہے، بس آپ کے گزرنے کے بعد آپ کو کوئی نہیں پہچانے۔ اللہ رب العزت نے جواب کے اندر سورہ کوثر نازل فرمایا، سب سے چھوٹی سورۃ قرآن کریم کی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جہاں تک بات آپ کے نام کی ہے کہ آپ کا نام باقی رہے گا نہیں رہے گا، ہم تو یہ کہتے ہم نے تو آپ کو حوض کوثر دے دیا کہ دنیا میں تو نام ہوگا ہی ہوگا، آخرت کے اندر بھی دنیا آپ کو جانتی ہے۔ حوض کوثر آپ کو دے دیا، آپ میزبان ہوں گے پوری امت کے، اور پوری امت آپ کے لیے بمنزلہ اولاد کی ہے۔
کوئی بات نہیں، نرین و اولاد دنیا سے چلی گئی، بیٹے دنیا میں نہیں رہے، لیکن آپ کا نام لے کر آپ کے صحابہ دنیا میں جائیں گے۔ آپ کو پریشان ہونے کی فصل لربک وانحر، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے حضور، قربانی کیجئے، خوشی کا اظہار کیجئے، آپ کا نام باقی رہے گا۔ اور جس نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کو کوئی پہچانے گا نہیں، جانے گا نہیں، آپ کا نام مٹ جائے گا، ان شانئک ھو الابتر، آپ کو وہ دشمن بلا دیا جائے گا، اس کا نام ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا۔ اور یہی ہوا، آپ کے جتنے بھی دشمن تھے آج ان کے نام پر کوئی نام رکھتا نہیں۔ جتنے بھی مکی زندگی کے اندر، ابو لہب کسی کا نام نہیں سنا ہوگا، ابو جہل کسی کا نام نہیں سنا ہوگا، عاص بن وائل کسی کا نام نہیں سنا ہوگا، سب عتبہ یہ جتنے بھی تھے سب مٹا دیے گئے، سب کا نام ختم، اولادیں ختم، نسب ختم، یا تو اولادیں مسلمان ہو گئی یا اپنے اس کے اندر مر کھپ گئی، پتہ کوئی نہیں جانتا کون کہاں مرا، کیسے مرا، کیسے موت آئی، کہاں دفن ہوا۔ جو دشمن مسلمانوں کے مقابلے میں مارے گئے تو مسلمانوں کے مقابلے میں آنے کی وجہ سے ان کے بارے میں تو معلوم ہے، ورنہ نہیں پتا کس کی حالت کیا ہوئی۔ اور آپ کا نام آج بھی ہے، رہے گا قیامت تک، قیامت کے بعد بھی رہے گا۔ حوض کوثر پر آپ میزبان بنیں گے، تو یہ حوض کوثر یہ خاصیت تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ حوض کوثر پر موجود ہوں گے، اپنی امت کا استقبال کر رہے ہوں گے، اپنی امت کو جام بھر بھر کے پلائیں گے۔ اللہ ہمیں بھی خوش نصیبوں میں شامل فرمائے، اللہ ہمیں حضور سے سچی محبت دل میں عطا فرمائے، آپ کی سنتوں کی سچی محبت عطا فرمائے، حضور کا سچا پیروکار بنائے، تب جا کر حضور کی شفاعت نصیب ہو۔ آپ میزبان بن کے کھڑے ہوں گے، کچھ لوگ جا رہے ہوں گے حوض کوثر کی جانب، فرشتے راستے میں ان کو روک لیں گے، آپ دور سے دیکھ کر فرمائیں گے تو میری امت ہے، میرے امت ہی ہیں، ان کو کیوں روکا جا رہا؟ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ، تھے تو آپ کے امتی، لیکن آپ کے گزرنے کے بعد انہوں نے دین میں بگاڑ پیدا کر دی، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کی، ان کا دین سے تعلق نہیں تھا، ایجاد کرنے کے بعد دین میں شامل کر دیا، ضم کر دیا اور اس کو دین کا حصہ بنا دیا، بدعات خرافات ایجاد کی، دین کے نام پر کئی کام ایسے ایجاد کیے نہ آپ نے سکھائے، نہ حکم اللہ کا تھا۔ یہ تو آپ کے پیروکار نہیں، یہ تو آپ کے پیروکار ہٹ گئے۔ جب آپ نے اپنی امت کو جہاں دیگر بہت سارے نصیحتیں کی، وہاں یہ بات بھی ارشاد فرمائی، ایاکم والبدع فإن البدعۃ تہدی الی المعصیہ، اپنے آپ کو بدعات خرافات سے بچا لینا، اس لیے کہ بدعات خرافات کا نتیجہ نکلتا ہے اللہ کی نافرمانی۔ اور ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل وغوی، جو اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہو گیا وہی راہ سے بھٹکا ہوا ہے، وہی گمراہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ انسان دین سمجھ کر ایک کام کرے، گناہ گار کو گناہ سے توبہ کی توفیق مل جاتی، سمجھتا ہے یہ گناہ ہے، ایک وقت آتا ہے اللہ دل میں بات ڈال دیتے ہیں، لیکن مبتدی بدعتی کو کبھی نہیں ملتی۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں دین ہی یہی ہے،
یہی دین ہے، اسی پر چلنا، یہ مستقل ایک مضمون ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سنتوں کی سمجھ دے، صحیح سنتوں کا عامل بنائے، حضور کا سچا پیروکار بنائے، حضور سے ویسی محبت کرنے والا بنائے جسے اللہ کے نبی چاہتے تھے۔ سنت اور بدعت میں فرق ہی یہی، حضور سے ویسے محبت کرنا جسے اللہ کے نبی نے سکھلائی، یہ سنت ہے، اور حضور سے ویسے محبت کرنا جیسے میرا جی چاہتا ہے، یہ بدعت ہے، اللہ کے نبی کا طریقہ نہیں، یہ بدعت ہے۔ تو بہرحال آپ نے عرش معلیٰ کے قریب نہریں دیکھی، دو نہریں، حوض کوثر ہے، ایک کوثر کی نہر، نہر کوثر ہے، ایک نہر سلسبیل جنت کی نہر ہے، اور باقی دو نہریں فرمایا کہ وہ نہر فرات، دجلہ اور فرات ہیں، ان کا تعلق بھی جنت کے ساتھ ہے، جن کا کنارہ دنیا میں ملتا نہیں۔ پھر عرش معلیٰ پر تشریف لے گئے اور سارا معاملہ ہوا۔ اب سوال یہاں پر، یہ معراج کی حکمتیں، مصلحتیں کیا تھی کہ اپنے محبوب کو دنیا سے عرش معلیٰ پر بلایا؟ بہت ساری باتیں اس میں لکھی گئی۔ اللہ اپنے محبوب کو تمام خلائق پر، تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور اشرف اللہ نے بنایا ہے۔ آپ افضل البشر نہیں ہیں، انسانوں میں افضل نہیں ہیں، آپ افضل الخلائق ہیں، تمام مخلوقات میں اعلیٰ اور افضل، فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہیں، انسانوں میں تو ہیں ہی، فرشتوں میں سے بھی اعلیٰ ہیں، اپنے نورانی مخلوق سے بھی اونچا درجہ دیے ہیں، اور یہ عملی طور پر دکھانے کے لیے کہ جہاں فرشتے رک جاتے ہیں اس سے آگے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، اور فرشتوں کو اپنے محبوب کا دیدار کرا، اللہ کے نبی کو جنت دکھانی تھی، حوض کوثر دکھانا تھا تاکہ سفارش کرنے کا مقام معلوم ہو، امت کے اعمال دکھانے تھے، جنت کی سیر کرائے گی، امت کی بدعملیاں دکھانی تھی، جہنم کی سیر کرائی گئی۔ اور سب سے بڑھ کر بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلداری مقصود تھی کہ آپ جس وقت سے چلے تھے طائف کی وادی میں پتھر کھائے، غمزدہ حالت میں لوٹے تھے، تو اللہ نے عرش معلیٰ پر بلایا، آپ انتہائی غمزدہ تھے، اللہ نے دلداری کرنے کے لیے آپ کو جنت کی سیر کرائی، عرش معلیٰ پر بلایا کہ آپ پریشان نہ ہو، اللہ آپ کے ساتھ۔ تو یہ اعزاز اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، پھر اس امت کا اعزاز بھی ہے کہ جس کو ایسے پاک پیغمبر عطا کیے گئے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی کا سچا امتی بنائے، یہی مقصود حیات ہے، یہی مقصود زندگی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کامیابی تب ہوگی جن کو آپ میدان محشر میں پہچان لیں گے، چہروں سے، عمل سے پہچان لیں گے، کامیابی تب جا کر ہمارے قدموں کو چومے، پہچان لیں گے آپ کو، اپنوں کو حشر میں، عمل سے پہچانے جائیں گے، اور یہ انسان کا سب سے بڑا مقصد حیات ہی یہی۔ تو ایک عنوان تو یہ چل رہا تھا معراج کے حوالے سے